لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. بزرگان محترم، میرے عزیز دوستوں اور ساتھیوں، اللہ کا یہ انتہا فضل ہے، اس کا احسان ہے. ہم سب کو اپنی اپنی مصروفیتوں سے فارغ کر کے دین کی باتیں سنانے کے لیے اپنے گھر پہ جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک ہماری اس حاضری کو قبول فرما لے اور وہ باتیں کہلائے جو ہم سب کے لیے نجات کا باعث ہے. ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اسی کے تعلق سے چند باتیں عرض کرنا ہے. زیادہ دیر تک بیان کچھ اپنی معذوریوں کی بنا پر بھی اور کچھ اس لیے کبھی سلسلہ تھوڑا احتیاطی چل رہا ہے، تو اس لیے زیادہ دیر بیان نہیں ہوگا. ابھی میں نے ان سے کہا بھی تھا کہ تھوڑی دیر بیان ہو پائے گا. جو آیت پڑھی ہے اس میں اللہ پاک نے فرمایا الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ. ہم سب کی زندگی کی ایک بنیادی ضرورت اللہ پاک نے اس کا اس کو تذکرہ کیا. جس طرح کھانا پینا، پہننا، رہنا، یہ چار انسان کی بنیادی ضروریات میں سے ہیں. دنیا کی دنیا میں جو بھی آیا ہے، کھانا اس کے لیے پینا اس کے لیے، بدن کے ڈھانکنے کے لیے پہننا اور رہنے کے لیے مکان. یہ چار بنیادی چیزیں ہیں جو ضروریات میں سے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں ان چاروں چیزوں کا تذکرہ فرمایا. تو جیسے دنیاوی زندگی کے لیے یہ چار چیزیں ہیں، اسی طریقے سے زندگی کے لیے بنیادی طور پر ایک ضرورت یہ بھی ہے کہ چین اور سکون کے ساتھ آدمی رہے. یہ بھی ایک بنیادی ضرورت میں سے ہے انسان. جب تک انسان کو سکون ٹھیک پڑ جاتے ہیں، تم کو دیکھ کے تو لگو تم ادھر بیٹھ جاؤ، ادھر بیٹھ جاؤ. ہم تم سے زیادہ کمزور ہوئے تو بھی اثر پڑنے لگتا ہے. چین اور سکون زندگی کے لیے ضروری ہے اور ہر انسان اس کی تلاش میں ہے، اس کی فکر میں. اب یہ کہ صحیح راستہ نہ ملنے کی وجہ سے
بجائے سکون کے پریشانیاں بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ ایک شخص ہے کاروبار کر رہا، اس سے پوچھو بھائی تم کاروبار کیوں کر رہے ہیں؟ تو وہ یہی کہے کہ بھائی کاروبار اس لیے کر رہے ہیں تاکہ ہم اور ہمارے بچے آرام کے ساتھ، اطمینان اور سکون کے ساتھ رہیں۔ ایک آدمی ملازمت کر رہا، اس سے پوچھو بھائی تم کائے کی ملازمت کر رہے ہیں، کائے کی پریشانی؟ بس وہ اسی لیے کہ سکون کی زندگی گزرے ہماری۔ کاشتکار کھیتی پر محنت کر رہا ہے تو اسی لیے کر رہا ہے، لیکن تجربہ یہ ہو رہا ہے کہ جو راستے ہم نے تلاش کیے، دنیا نے جو اس کے لیے تجویز کیا ہے، اس میں سوائے الجھنوں کے بڑھنے کے، پریشانیوں میں اضافہ ہونے کے، سکون نام کا نہیں، بلکہ دیکھ یہ رہے ہیں کہ جو جتنا زیادہ اس میں لگا اور اس کی تلاش کی فکر میں رہا، اتنے ہی زیادہ ذہنی اس کو ٹینشن ہے، جناب والا راتوں کو نیند نہیں آ رہی ہے اور ہر وقت ایک پریشانی سوار ہے۔ ایک بہت موٹی سی بات ہم سب کے سمجھنے کی ہے، سکون اور چین کی جو تلاش ہے یہ کہاں ملے گا؟ واقعہ یہ ہے جو چین و سکون کا مالک ہے، جس کے قبضے میں ہے، اس سے رابطہ کریں گے تو چین و سکون ملے گا، اور اگر اس سے رابطہ نہیں کرتے ہیں اور اپنی فکر، اپنی سوچ لگاتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ نعمت نہیں ملنے والی۔ میں نے اس وقت جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، اللہ پاک نے اس پر ذکر فرمایا ہے، الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ۔ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو ایمان لائے، ان کے دلوں کا اطمینان اور سکون اور چین اللہ کے ذکر میں اور یاد میں۔ آیت میں اللہ پاک نے الذین آمنوا اس میں مخاطب بنایا ہے ایمان والوں۔ ایمان والوں کو مخاطب کرنا، اس سے ایک نتیجہ یہ نکل کر کے آ رہا ہے کہ سکون جو ہے اس کے لیے بنیادی چیز ہے مومن کا ہونا۔ بغیر ایمان کے سکون اور چین نہیں ملے گا۔ تو جن لوگوں کے پاس ایمان کی نعمت نہیں ہے، بس وہ تمنا کریں، آرزو کریں، خواہش کریں، وہ پوری نہیں ہوتی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے، ابا سے اگر بیٹا کچھ لینا چاہتا ہے، بیٹا اگر ابا کی تجوری سے کچھ لینا چاہتا ہے اور ابا کی جائیداد، ابا کی جو ہے فیکٹری اور ابا کے جو ہے جو دولت ہے اس کو کچھ لینا چاہتا ہے، تو لینے کا راستہ ایک ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ وہ راستہ یہ ہے کہ ابا کو راضی کر لے، انہیں خوش کر لے، ان کا دل جیت لے، تو کوئی مسئلہ نہیں، سب اس کو ملے گا۔ میری بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ لیکن ابا کی کرے نافرمانی، ان کی کرے حکم عدولی، اور سیدھے آج کے لفظوں میں ان کو ڈنڈا اور جوتا لے کے کھڑا رہے، آپ بتائیے کچھ ملے گا اس کو؟ کچھ نہیں ملے گا۔ اللہ پاک نے الذین آمنوا کہہ کر فرمایا کہ سکون چونکہ میرے قبضے میں ہے، اس کو اگر لینا ہے تو سب سے بنیادی صورت یہ ہے کہ تم پہلے میری غلامی اختیار کرو، میری عبدیت اور بندگی کا اقرار کرو، اس کے بعد اگلا مسئلہ چلے گا۔ اور جن لوگوں کے پاس یہ دولت نہیں ہے وہ گویا باغی ہیں، اور باغی جن کی سزا جو ہوتی ہے وہ پھانسی ہوتی ہے، باغی کی سزا جو ہوتی ہے وہ اطمینان و سکون نہیں ہوا کرتا۔ میں تو ایک بات کہا کرتا ہوں کہ جتنے کرمنل قسم کے لوگ ہیں اور جتنے جرائم پیشہ لوگ ہیں، وہ چاہے کتنی دولت سمیٹ لیں
لیکن ان کی زندگی کو جھانک کر کے دیکھیے اور تنہائی میں ان سے پوچھیے کہ تم کو اطمینان ہے کہ نہیں۔ بڑے سے بڑا کرمنل ہو، بڑے سے بڑا جرائم پیشہ ہو، وہ ہر وقت پریشان ہے کہ کب میرے اوپر جو ہے قانون کارروائی ہو جائے، کب پولیس آ جائے، کب چھاپا پڑ جائے، کب مجھے گرفتار کر دیں، کب مجھے جیل ڈال دیں، کب میرے ساتھ یہ ہو جائے۔ یہ ہوتا ہے، یہ میں فرضی نہیں کروں، پوچھیے ان سے، چاہے وہ کتنا بڑھیا کھا رہے ہوں، چاہے کتنے اچھے بنگلے میں رہ رہے ہوں، چاہے کتنی اچھی گاڑی پر چل رہے ہوں، چاہے آگے پیچھے ان کے بندوق اٹھانے والے محافظین چل رہے ہوں، لیکن اندر سے جو دل ہے وہ اطمینان کی کیفیت پر نہیں رہتا۔ جب حکومت کے مجرم کا یہ حال ہے تو احکم الحاکمین کا جو باغی ہوگا اس کو چین کہاں سے مل سکتا ہے؟ اس لیے فرمایا الذین آمنوا، پہلے ایمان لاؤ، ایمان لانے کے بعد پھر اگلی بات ہوگی۔ غیر ایمان والے کو تو اپنے آپ ہی خارج کر دیا ہے کہ اس حقیقی چین اور سکون اور اطمینان جس چیز کا نام ہے اس کے لیے خواب و خیال ہے۔ صحیح معنوں میں سکون کیا ہے، چین کیا ہے، اطمینان کیا ہے، اللہ پاک نے والذین آمنوا کہہ کر بیان کیا۔ جن کے پاس ایمان نہیں ہے گولیاں کھا لیں گے، انجیکشن لگوا لیں گے، نشے کی چیزوں کے استعمال کر لیں گے، تھوڑی دیر دماغ معروف ہو جائے گا، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ جتنے نشیڑی ہیں جن کو نیند نہیں آتی ہے اور ان چیزوں کا وہ استعمال کرتے ہیں، حقیقتاً وہ سوتے نہیں ہیں اور نہ صحیح معنوں میں ان کو اطمینان مل پاتا ہے۔ بس یہ کہ جو حواس جو ہوتے ہیں وہ مختل ہو جاتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے اور دماغ ایک دم معروف ہو جاتا ہے، بس ہم سمجھتے ہیں کہ اطمینان مل گیا، یہ نہیں، اطمینان نہیں مل رہا، وہ تو خارجی دباؤ کا اثر ہوتا ہے۔ اس نے فرمایا الذین آمنوا، فرمایا جو لوگ ایمان لائے، وتطمئن قلوبہم، اب آگے اللہ فرما رہا دلوں کا اب اطمینان جو ہوگا اس کا طریقہ اللہ نے بیان کیا۔ تو ایک بات تو یہ معلوم ہو گئی کہ غیر ایمان والے کو یہ نعمت نہیں ملے گی، یہ نعمت ملے گی ایمان والے۔ اور دوسری چیز آیت کریمہ میں فرمایا تطمئن قلوبہم، اس کو اللہ نے واضح فرمایا کہ اصل اطمینان اور سکون کا تعلق دل سے ہے، اصل سکون دل میں ہے، اصل چین دل میں ہے، اصل آرام دل میں ہے۔ ظاہر ہے جب دل سے تعلق ہے اس کا تو اب جو چیز سکون والی ہوگی وہ وہی چیز بن سکتی جو دل پر اثر ڈالے، اور جس کا دل پر اثر نہیں تو وہ سکون کا ذریعہ نہیں بنے۔ اسی لیے مولانا رومی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک بہت پیاری بات ارشاد فرمائی، فرمایا راہ لذت از درو لست و برو، فرمایا لذت کا تعلق جو ہے وہ اعضاء سے نہیں ہے، وہ اندر سے تعلق ہے۔ اب لہیدہ جستنے از قصر و غصو، فرماتے ہیں بے وقوفی کی بات ہے کوٹھیوں میں، محلات میں، کرسیوں میں، عہدوں میں سکون کا تلاش کرنا بے وقوفی کی بات ہے، کیونکہ عہدہ، کرسی، کوٹھی سبھی باہر کی چیزیں، اندر تو کچھ ہے ہی نہیں اس کے اندر، اس لیے سکون کا تعلق اندر کی چیز سے رکھا جاتا ہے۔ اگر زندگی کا سکون اور اطمینان کرسی پہ ہوتا، عہدوں پہ ہوتا، کوٹھیوں پر ہوتا، مال و دولت کے اوپر ہوتا، تب تو پھر یہ سارے لوگ موج مار رہے ہوتے ہیں کیونکہ ان کے پاس تو ہے ہی نہیں۔ لیکن واقعہ یہ کہ سکون نہیں، وہ سکون لینے کے لیے دوسروں کے پاس آتے ہیں۔ حضرت رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں ہم لوگ رہتے تھے، بڑے بڑے لوگ، یہ ایم ایل اے، ایم پی اور اس قسم سطح کے جو لوگ آتے تھے حضرت رحمت اللہ علیہ کے ہاں، کائے کے لیے آتے تھے؟ حضرت سب سے ہاتھ پھیر دیجئے اور کوئی ایسا نسخہ دے دیجئے کہ بس یہ سکون جو ہے یہ مل جائے۔ ایسے لوگوں کو دیکھ کر بڑی عبرت ہوتی تھی، بڑا سبق ملتا تھا کہ سب کچھ میسر ہے لیکن اصل جس کے لیے وہ چیز میسر ہے، اور وہ اللہ کا بندہ جس کے پاس نہ کوٹھی ہے، نہ جس کے پاس کرسی ہے، نہ جس کے پاس کچھ ہے، وہ اطمینان کے ساتھ
الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم، ایمان والا اگر دنیا کی طرف دوڑ رہا ہے سکون کے لیے، چین کے لیے، تو اس سے بڑا بیوقوف کوئی دنیا میں نہیں ہے۔ یہ میرا لفظ یاد رکھیے گا، دنیا کی طرف توجہ کرنا ضرورت کے لیے، شریعت نے اس کو کہا ہے کرو کام، لیکن وقت ضرورت رکھو۔ ضرورت کیا ہے؟ کھانے پینا، اپنا بچوں کا، بیوی کا، والدین کا، ان کے حقوق ادا کرنا۔ ضرورت کے وقت میں تو دنیا کے اوپر توجہ کرنا، لیکن اس کو مقصود اگر بنا لو گے تو اس سے بڑی بےوقوفی کی بات اور کچھ نہیں ہوگی۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، اللہ فرما رہا ہے اطمینان کا تعلق جو ہے وہ تمہارے دل کے ساتھ۔ اب ہم عرض کریں آپ سے، دل جو ہے کئی طریقے کا ہوتا ہے، دل جو ہے وہ کئی طریقے کا، ہم نے تو خالی ہم لوگوں تو دل ایک جانتے ہیں جس سمجھ دھڑک رہا ہے، لیکن دل جو ہے کئی طریقے کا، تفصیل میں نہیں، بہت مختصر سا۔ جس دل میں اللہ ہو، اللہ کی محبت ہو، اللہ کی معرفت ہو، وہ دل ہے، اور وہ آدمی دل والا ہے۔ اور جس دل میں نہ اللہ ہو، نہ اللہ کی محبت ہو، نہ اللہ کی معرفت ہو، نہ رسول اللہ کا عشق ہو، نہ قرآن کی عظمت ہو، وہ نہ دل ہے نہ وہ دل والا ہے۔ فرمایا الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ۔ علماء تشریف فرما ہے، اللہ پاک نے یہاں جو سکون کے لیے جو تدبیر بیان کی ہے اس کے لیے لفظ استعمال فرمایا بذکر اللہ۔ یہ با عربی زبان میں حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ فی کے معنی میں، اور فرمایا الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم فی ذکر اللہ۔ میں ابھی آپ کو بھی سمجھاؤں، مچھلی پانی میں ہوتی ہے، مچھلی پانی میں ہوتی ہے، لیکن پانی میں مچھلی کب آئے گی اور ہم کب کہیں گے کہ مچھلی جو ہے پانی میں آ گئی؟ مچھلی ہے ایک ہاتھ اور پانی ایک گلاس، تو آپ کیا کہو گے کہ مچھلی پانی میں آ گئی؟ یا ایک لوٹا پانی ہو تو بھی نہیں کہیں گے مچھلی جو ہے پانی میں ہے۔ ہاں ایک بالٹی اگر ہے تب کہیں گے کہ مچھلی جو ہے پانی میں، اگر پانی اور زیادہ ہو جائے تو کہیں گے کہ مچھلی پانی میں۔ اس کو یوں سمجھو، اگر پانی اور مچھلی پانی میں ہو اور آپ اس کو دیکھنے کے بعد اگر پہلے پانی نظر آئے اور مچھلی نظر نہ آئے پہلے دیکھنے میں، تب کہیں گے کہ مچھلی جو ہے وہ پانی میں ہے، اور اگر مچھلی نظر آ گئی تو کہیں گے پانی میں نہیں ہے۔ اللہ پاک نے بذکر اللہ فی ذکر اللہ کہہ کر کے بتایا کہ جس طریقے سے مچھلی جب پانی میں ہوگی دیکھنے میں پانی پہلے نظر آئے گا، اسی طرح تم اتنا ذکر کرو کہ دل ذکر کے اندر ڈوب جائے اور ذکر نظر آنے لگے، تب کہیں گے کہ تمہارا دل ذکر میں ڈوبا ہے، تب تم کو سکون کی زندگی ملے گی۔ یہاں تو بزرگوں نے 3 تفسیر بتا رکھی ہے، تیسرے کلمے کی، ایک استغفار کی، ایک درود شریف کی۔ ہم صبح شام اگر پڑھ لیں تو ہم سمجھتے ہیں سب سے بڑے ذاکر، یعنی ہم سے بڑا ذاکر کوئی ہے ہی نہیں۔ یہ خام خیالی ہے، خوب سن لیجئے، یہ ذکر کچھ نہیں ہے کہ دل کو بہلانے کی بات ہے۔ اتنا ذکر کرو، جیسے میں نے عرض کیا آپ سے کہ جیسے مچھلی میں پانی اتنا ڈالو کہ پوری مچھلی اس کے اندر آ جائے، اور پانی دیکھے تو نظر پانی آئے وہ نہ نظر آئے،
تب بھائیں گے کہ مچھلی پانی کے اندر ہے۔ اسی طرح اتنا ذکر کرو، اتنا ذکر کرو کہ دل ذکر کے اندر ڈوب جائے۔ اس کی علامت کیا ہے؟ بوتل میں ٹھنڈا پانی ہوتا ہے نا، تو جتنا ٹھنڈا پانی بوتل میں ہوگا باہر اس کے اثرات معلوم ہوتے نہیں ہوتے، فوراً دیکھ کے کہتے ٹھنڈی بوتل آ رہی ہے، اور اگر پانی کم ٹھنڈا ہے تو باہر اثر نہیں ہے، اس کا مطلب کہ پانی جو ہے ٹھنڈا نہیں ہوگا۔ اسی طرح جب ذکر میں دل ڈوبے گا تو پیشانی سے معلوم ہوگا کہ انوارات، آنکھوں سے معلوم ہوگا کہ ذکر کے انوارات نکل رہے ہیں، چہرے سے معلوم ہوگا کہ ذاکر آ رہا ہے۔ یہ ہے ذکر کی پہچان۔ قرآن مجید نے بیان کیا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کھڑے بھی اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، بیٹھے بھی اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، لیٹے بھی اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، ہر حال میں اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ فرمائے ایمان والوں کی پہچان بتائی۔ اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے، بتا دو ہم اتنا ذکر کرتے ہیں، کھڑے بھی بیٹھے بھی لیٹے بھی، بتائے نا صبح شام کی تسبیح پوری کرنا مشکل ہمارے لیے، اور وہ بھی اگر کبھی اتفاق سے ہو جائے تو بس اب سینہ چوڑا ہے ہمارا، اور ساتھیوں کو جو ذکر نہیں کر رہے ان کو حقیر بھی سمجھتے کہ ذکر نہیں کیا۔ جی نہیں، یہ ذکر تھوڑے نہ ہے، ذکر تو وہ ہے جس سے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کیا کرتے تھے، حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کرتے تھے، حضرت مولانا انعام الحسن رحمۃ اللہ علیہ کیا کرتے تھے۔ وہ ہے ذکر، 40,000 50,000 1 لاکھ ذکر کیا کرتے تھے، وہ ہے ذاکر۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں ہے ذکر والوں کے ساتھ رہو، ذکر کے مجمع کے ساتھ رہو، ذکر کے ماحول میں رہو۔ حضرت ذکر کی جماعت کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ حضرت مولانا یوسف صاحب اللہ مرکزہ کے یہاں ایک خاص جماعت ذاکرین کی رہتی تھی، بیان کے وقت بھی پیچھے بیٹھے رہتے تھے، ذکر کرتے رہتے تھے تاکہ وہاں سے لائن فٹ رہے۔ ہم لوگوں کا کیا حال ہے؟ تسبیحات چھوڑیے، نماز تک میں ہمارا دل حاضر نہیں رہتا، ہمارا ذہن غائب رہتا ہے، ہمارا جسم یہاں کہیں گھوم رہے ہوتے ہیں۔ نماز تو سب سے بڑا ذکر ہے۔ فرمایا اقیم الصلاۃ لذکری، نماز کو قائم کرو میرا ذکر ہے۔ قرآن مجید اللہ کا ذکر ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، یہ میرا ذکر ہے، اس کی حفاظت کریں گے۔ ہم کتنا قرآن پڑھتے ہیں؟ کچھ لوگ آ جاتے ہیں کبھی دھوکے سے ہمارے یہاں، تو ان سے جب پوچھتے کتنی تلاوت ہو رہی ہے، ہاں مولانا بہت نہیں، بس 1 رکوع 2 رکوع کر لیتے ہیں۔ اب وہ بھی ظاہر 1 رکوع کر رہے ہیں 2 کر رہے ہیں، یہ بھی بڑا احسان ہو رہا ہے۔ یہ ہے ہمارا حال۔ تلاوت قرآن ہماری زبان پر نہیں، ذکر ہماری زبانوں پر نہیں، اللہ کا یاد کرنا ہماری زبانوں پر نہیں، تو سکون ملے گا کہاں؟ اللہ پاک نے سکون کی غذا ذکر کو بتایا۔ جو ہمارے بڑے ذاکروں کے ساتھ رہتے تھے، سفر میں ذاکرین کی جماعت رہتی تھی، بیانات میں ذکر کے ماحول میں رہتے تھے، وہ تب تو کچھ پایا انہوں نے یہ سب کرنے کے بعد، اور ہم کچھ نہ کر کے چاہتے بیٹھ کے ہم کو مل جائے، کیسے ملے گا؟ ہم تو رہ رہے فاسقانہ ماحول میں، فاجرانہ ماحول میں، ہم رہ رہے گنہگاروں کے ساتھ میں، فلمی نغموں کے ساتھ میں، بے حیائی اور بے شرمی کے ماحول کے اندر ہم رہ رہے ہیں، تو ہمارے اندر سکون کہاں سے پیدا ہوگا؟ ہمارے اندر ہم کو اگر نیند ہی آ جائے تو بہت بڑی بات ہے۔ اس لیے میرے دوستوں، میرے بھائیوں، ہم سب ارادے کریں اس بات کے کہ ہم اللہ کا ذکر کریں۔ یہ زبان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی ہے، اے اللہ وہ زبان دیجئے جو ذاکر ہو، وہ دل دیجئے جو شاکر ہو۔ حضور مانگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی کان یذکر اللہ کل احیان، اللہ کے پیغمبر ہر وقت اللہ کو یاد کیا کرتے تھے، حالانکہ وہ معصوم تھے، اس وقت کے باوجود یاد کرتے تھے۔
اور یاد کرنے کا کیا انداز ہوتا تھا؟ ہر موقع کے مناسب جو دعا ہے اس دعا کو پڑھنا ذکر ہے. ابھی کھانا کھانے کی دعا پڑھ لیں گے یہ ذکر ہو گیا، کھانے کے بعد کی دعا پڑھ لیں گے یہ ذکر ہو گیا، پانی کے وقت کی دعا پڑھ لیں یہ ذکر ہو گیا، دسترخوان اٹھانے کی دعا پڑھ لیں یہ ذکر ہو گیا. کیا ہم بھی کبھی اتنے احساس اور فکر کے ساتھ میں ہم اس کو کرتے ہیں؟ معاف کیجیے گا، میں تو اپنے دوستوں کو سمجھانے کے لیے کہا کرتا ہوں، کھانا جو ہے، کھانا یہ مہمان ہے. اب آپ سوچو کہ مہمان بتا دیا انہوں نے، خود ہی 24 گھنٹے مشین چولہے لگ کر کے اور کما کے اپنا ہی مولانا بتا رہے ہیں کہ مہمان ہے. جی نہیں، مہمان ہے. کبھی سوچئے گا، مہمان دو طریقے کے ہوتے ہیں، ایک مہمان ہمارا اور آپ کا ہوتا ہے اور ایک مہمان اللہ کا. ہم اپنے مہمان کا اکرام کرتے جتنا کر سکتے اپنی حیثیت سے بڑھ کر کے. کھانا یہ اللہ کی طرف سے مہمان ہے، اس کی اگر ہم نے اچھی طرح اکرام کر لیا تو دروازے رزق کے کھل جاتے ہیں، اور اگر اس کے ساتھ بے اکرامی کا معاملہ کیا دروازے بند ہو جاتے ہیں. روزی جو کچھ بھی ہے یہ اللہ کا مہمان ہے، اللہ نے بھیجا ہے. دوسرے کی چیز استعمال کرنے کے لیے شریعت نے حکم دیا ہے اجازت لو. یہ موبائل کا ہے، اب ہم استعمال کرنا چاہتے اجازت لینا، بغیر اجازت کے استعمال کریں گے تو گناہ کی بات ہوگی، صحیح نہیں ہے. یہ رزق اللہ کا ہے، اللہ کی ملکیت ہے، اس کو استعمال کرو تو پہلے اجازت لو. کہا اجازت کا طریقہ وہ ہے جو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. آقا کھانا کھانے سے پہلے جو دعا پڑھتے تھے گویا اللہ کی طرف سے وہ اجازت ہے دعا کا پڑھ لیں. کتنے لوگ ہیں ہمیں جو کھانا کھانے سے پہلے کبھی سوچ بھی لیتے ہو کہ ہمارے جیسے کتنے لوگ صحت کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، تجربے کے اعتبار سے اور چیزوں کے اعتبار سے کتنے اچھے ہیں، لیکن صبح سے شام تک 2 لقمہ میسر نہیں آ رہا ہے اور ہم کو اللہ پاک چھپڑ پھاڑ کر کے دے رہا ہے، تو کم سے کم اللہ کو یاد تو کر لے. کیا کبھی ہم نے اس پر غور کیا؟ اس پر یہ میں ذکر کے مسئلے کو چھیڑا. اور سنیے، انسان کے دین کے اعتبار سے 2 دشمن ہیں، ایک نفس ہے ایک شیطان ہے. یہ 2 دشمن ہیں اور یہ ایسے دشمن ہیں کہ مرتے دم تک ان کی دشمنی باقی رہے گی، یہ دوستی میں تبدیل نہیں ہو سکتی ہے. آج کی دنیا میں بہت سارے لوگ آج سمیٹ رہے مختصر سی بات، یہ دین کے 2 دشمن. ساری دنیا دشمن سے احتیاط، دوری، فکر مند یا ایسا نہ نقصان پہنچاتا، یہ ہے کہ نہیں؟ حالانکہ دنیا کے جو دشمن ہوتے ہیں وہ دوست بن جاتے ہیں. سیاسی زبان سے دیکھیے نا، ایک الیکشن میں دشمنی ہے، اگلے کو وہی ایک منچ پہ کھڑے ہیں دوستی لڑ رہے ہیں، دنیا تو ہو ہی رہا ہے. لیکن یہ 2 دشمن ایسے ہیں کوئی بھی نہیں بتا سکتا ہے کہ یہ دونوں کبھی دوست بنے. اور کیسے بتا سکتا ہے جب اللہ پاک ہی نے قرآن پاک میں فرما دیا کہ تمہارے دشمن ہیں، ان کو دشمن سمجھنا. ایک نفس ہے ایک شیطان. نفس کا مزاج سرکشی کا ہے، گناہوں پر آمادہ کرنا، اور شیطان کا مزاج ہے غفلت جہاں ہوئی فوراً ڈسے گا. اس لیے شیطان کا مقابلہ کرنے کے لیے اللہ پاک نے ذکر رکھا. جو جتنا بڑا ذاکر ہوگا اتنا ہی شیطان سے محفوظ ہو جائے گا، اور جو جتنا ذکر سے دور ہوگا شیطان اس کو دبوچے گا، مسلط ہوگا، شیطانی کام کراتا ہے. حدیث کا مطلب کہ انسان کے قلب کے بالکل قریب لگا رہتا ہے، جہاں ذرا سا غافل ہوا جیسے مچھر اپنا سونگ لگا دیتا ہے فوراً اس نے حملہ کر دیا. تو اللہ نے شیطانی حملوں سے حفاظت کا انتظام کیا فرمایا؟ ذکر. اور ہم اس سے غافل.
شریعت نے یہاں تک حکم دیا کہ جب تم قضائے حاجت کے لیے جاؤ تو بھی دعا پڑھ کے جاؤ، ذکر کر کے، تمہاری حفاظت رہے گی، اس لیے کہ یہ ان کے رہنے کی جگہ ہے، شیاطین کے رہنے کی جگہ ہے۔ جب سو تو فرمایا وضو کر لو، دعا پڑھ لو، ذکر کر لو، تمہاری جگتے پر سوتے پر تمہاری حفاظت کریں گے۔ اور اگر ایوں ہی سو گئے گھوڑا بیچ کر کے تو شیطان ایسا دبوچے گا، ایسا دبوچے گا کہ سورج نکل آئے گا تو آنکھ کھلے گی۔ وہ حدیث لمبی، میں اس کو نہیں عرض کرنا چاہ رہا، میں سمجھا رہا ہوں۔ دین کے دو دشمن ہیں، ایک شیطان، نفس۔ ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، حضرت یوسف علیہ السلام کا قول نقل کیا ہے اللہ نے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نبی ہے، پیغمبر ہے، معصوم ہے، وہ فرماتے ہیں وما ابرئ نفسی، میں اپنے نفس سے مطمئن نہیں ہوں، الا ما رحم ربی، مگر میرا رب رحم فرماتا ہے۔ ایک نبی ہو کر مطمئن نہیں ہے، اور ہم صبح سے لے کے شام تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، لیکن ہم بالکل مطمئن ہے کہ ہم سے بڑا کوئی بزرگ نہیں، اس لیے کہ 2 ٹائم کی تسبیح ہم کر لیتے ہیں۔ میرے دوستو، غفلت جو ہے بہت بری بلا ہے، غفلت اتنی بری بلا ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی، اور ہماری غفلتوں کا حال تو ہم سب جانتے ہیں۔ بس مختصر سی عرض کی میں نے کہ ہم سب اللہ کا ذکر کریں، ذکر نماز بھی پڑھیں، ذکر تلاوت بھی کریں، ذکر تسبیحات بھی ہیں، ذکر عبادات بھی ہیں، ذکر دعا بھی ہے۔ یہ کتنا احسان ہے شریعت کا، اللہ کے پیغمبر کا۔ اگر آدمی کو کوئی ایک غذا، ایک طریقے کا کھانا، چاہے وہ مرغ مسلم ہی کیوں نہ ہو، روزانہ کھلایا جائے تو 2 دن کے بعد جی بھر جاتا ہے اس کا، اور جی چاہتا ہے چٹنی بھی جائے۔ اللہ پاک نے ذکر کو کوئی ایک طریقہ نہیں بتایا، بہت سارے کر دیے تاکہ تمہارا جی جس میں لگے وہ کرو، کیونکہ مسلسل ایک بتا دیں گے تھک کے بڑھ جاؤ گے۔ اللہ کا ذکر کریں، مسلسل ذکر کرے اللہ کا۔ اتنا جو میں نے عرض کر دیا، جیسے مچھلی پانی میں آ جاتی ہے تو محفوظ ہو جاتی ہے، اسی طرح دل ذکر کے اندر ڈوب جائے بس انسان بالکل سکون ہو جائے۔ کام کی بات یاد آ گئی، بعض اوقات ذکر کرنے والا جو ہوتا ہے ذاکر، دین میں لگا ہوا، دین کے کام میں لگا ہوا، پڑھنے پڑھانے میں لگا ہوا، لیکن گناہ ہو جاتا ہے، ماحول سے متاثر ہو جاتا ہے، غلط کام کر بیٹھتا ہے۔ ہر لوگ کہتے ہیں دیکھیے دین میں لگا ہوا یہ کر رہا ہے، یہ ذکر کرتا ہے یہ کر رہا، نہیں، اس میں ایک کمی ہے، وہ میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ مچھلی جو ہے اگر تھوڑے پانی میں ہو، مچھلی تھوڑے پانی میں ہو تو دھوپ جب نکلتی ہے اور سورج کی شعاعیں اس کے اوپر پڑتی تو پانی گرم ہوتا ہے، اور پانی چونکہ تھوڑا ہے اور مچھلی ہے نازک، پانی جہاں گرم ہوا مچھلی متاثر ہو کر کے بے ہوش ہو جاتی ہے، پھر اس کا شکار کرتا ہے۔ میں شکاری باری نہیں ہوں لیکن طریقہ بتا رہا ہوں، شکار ہو جائے گا فوراً۔ لیکن اگر پانی زیادہ ہے اور دھوپ نکلی، سورج کی شعاعیں اس کے اوپر آئیں، اوپر سطح پانی کی گرم ہو گئی تو زیادہ پانی ہے، نیچے کی سطح پانی کی ٹھنڈی اتر کر کے نیچے چلی جاتی ہے، بے ہوش نہیں ہوتی، اس کا شکار کوئی نہیں کر پاتا۔ اسی طرح ذکر اگر تھوڑا ہوگا، پوری مقدار میں نہیں کریں گے، مسلسل نہیں کریں گے، تو وہ ایسا ہے جیسے تھوڑے پانی میں مچھلی، جیسے وہ دھوپ سے متاثر ہوتی ہے ایسی معاشرے سے یہ ذاتی متاثر ہو جائے گا، یہ دین والا متاثر ہو جائے گا، دین میں لگنے والا متاثر ہو جائے گا، اور متاثر ہو کر کے گناہ کر بیٹھے گا، وہ سمجھوتا کر لے گا، لوگوں کا منہ دیکھ کر کے دین پر عمل کرے گا، اس لیے کہ وہ پورے طور پر دل آیا نہیں۔ لیکن ذکر اگر اتنا ہو گیا ہے
کہ بالکل قلب ڈوب چکا ہے اس کا اندر، تو معاشرہ، ماحول، لوگ جتنا بھی پاس پر اثر ڈالے تو اوپر کی سطح گرم ہوگی، نیچے کا ٹھنڈا ہے، دل اندر اترنا رہے گا، لہذا اس پر کوئی اثر نہیں ہوگا، وہ دین پر ثابت قدم رہے گا اور دین پر چلے گا۔ بس الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، ان کے دل کا اطمینان اللہ کا۔ اللہ فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ نے اعلان کیا خبردار ہو جاؤ، وہ کان کھول کر کے سن لو، متنبہ ہو جاؤ، اس کے علاوہ کوئی ذکر تک اطمینان کا راستہ نہیں ہے، یہی ایک راستہ ہے۔ آپ بتاؤ مچھلی کو اگر بادشاہ کے محل میں پہنچا دیا جائے کیا ہوگا؟ بادشاہ کا محل تو بڑا قیمتی ہے، کرسی بڑی قیمتی، اس کی کمرہ بھی بہت اچھا ہے، لیکن اس سے اگر پوچھو تو وہ تو یہی کہے کہ اس سے تو موت میرے لیے بہتر ہے۔ لیکن اگر اس کو کوٹھی بگلے میں نہ رکھا جائے، کھلے پانی میں ڈال دیا جائے، خوش ہوگی کہ میری زندگی مجھ کو مل گئی، مجھے سکون مل گئی۔ بالکل یہی مومن کے دل کا حال ہے۔ تو میں نے ایک بات آپ نے کر دی، سب سے پہلے ایمان ضروری ہے، بغیر ایمان کی چیز نہیں ملنے والی، پھر ایمان کے بعد میں ذکر کا اہتمام، اتنا ذکر کرنا ہے مسلسل روزانہ بلا نادا کہ دل جو ہے ذکر میں ڈوب جائے، کہ ہمارا چہرہ کوئی دیکھے، پیشانی دیکھے، کوئی ہماری آنکھوں کو دیکھے، معلوم ہو کہ رات میں اس نے ذکر کیا ہے اور یہ انوارات ٹپک رہے ہیں۔ قرآن مجید نے فرمایا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے چہروں سے جو ہے سجدوں کے، رکوع کے، تلاوت کے، ذکر کے آثار آتے ہیں۔ ذاکر آدمی اپنے آپ کو کتنا چھپا لے جائے، کتنا چھپا کے لے جائے، لیکن اس کی پیشانی بتاتی ہے کہ یہ ذکر کرتا ہے، اس کی آنکھیں بتاتی ہیں کہ یہ ذاکر ہے، اس کے کلام میں، گفتگو میں انوارات ہوتے ہیں، محسوس ہوتا ہے کہ ذکر کے انوارات اس کے اوپر آ رہے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو ذکر کی توفیق عطا فرمائے اور فسق و فجور سے اللہ بچا جائے۔ یا رب صلی ابدا علی حبیبک خیر الخلق، اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف کر، ہم سب کی لغزشوں سے، کوتاہیوں سے، اے مولا کریم ہماری غفلتوں کو دور فرما، ہمیں اپنی غفلتوں کے دور کرنے کی فکر نصیب فرما۔ اے اللہ غافلین پر آپ کا جو عذاب آتا ہے، اے مولا ہم کو بچا لیجیے، ہم کو ذاکرین میں شامل فرما دیجیے، اپنی یاد کی توفیق عطا فرما دیجیے، اپنی غفلت سے ہم سب کو محفوظ فرما دیجیے۔ اے مولا کریم اتنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما دے کہ ہمارا دل ذاکر ہو جائے، دل ہمارا ذکر میں ڈوب جائے اور ہمارے ایک ایک عزم سے ذکر کے انوارات ٹپکنے لگے، پورے معاشرے کو ذاکر بنا دے۔ اے مولا فسق و فجور کی چیزوں سے ہم کو بچا لیجیے، فاسقانہ فاجرانہ زندگی سے حفاظت فرما لیجیے، گنہگاروں کی سب سے نکال لیجیے اور ذاکرین کی سب سے ہم کو شامل فرما دیجیے۔ حاضرین کی تمام جائز تمناؤں کو، مرادوں کو پورا فرما۔ اے اللہ ہر لائن کی خیر مقدر فرما، ہر لائن کے شر سے ہماری حفاظت فرما، ہماری جب تک حیات مقدر ہے صحت و عافیت و سلامتی کے ساتھ دیندارانہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، آخری وقت آ جائے تو خاتمہ ایمان پر فرما۔ ہماری دعاؤں کو اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔